ہو گیا ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے معزز کے شرکاء ضرور میں پشتون آدمی ہوں، اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتا. آج مرد حضرات مجھ سے ناراض نہ ہوں. ہمارے تمام سر داؤں کے باوجود آج بھی عورت ہماری سوسائٹی میں اپنے حقوق تک نہیں پہنچی ہے. ہمارے بڑے بڑے تعاون سے غلط نہ ہو. آج بھی ماں بیٹیوں کی جو حالت ہے پاکستان میں، گلیوں کی چوکی جو حالت ہے پاکستان میں، وہ اس کی غمار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری ماں بیٹیاں آزاد ہیں. صرف ان کو بازار میں دوپٹہ پہنا کے، اچھے کپڑے پہنا کے ان کے حقوق سے اس طرح جان نہیں چھوڑی جا سکتی. آج بھی یہ تصور عام ہے مرد حضرات میں کہ عورت کی عقل کم ہے. پشتون کو کہتے ہیں اس کی عقل کیڑی میں ہے. آپ کو اس سے خفا نہیں ہونا. خدا کا فیصلہ ہے. اگر عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی، عورت مرد کے مقابلے میں جس طرح مرد حضرات کہتے ہیں کہ وہ عورت تسلیگر ہوگی، تو پھر اللہ کا پیغام یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنت باپ کے مونچھوں کے نیچے ہے. یا عورت یہ کہتے کہ جنت باپ کی داڑھی کے نیچے ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے. خدا نے آپ کو گودل دے دیا، خدا نے آپ کو حیثیت دے دی ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے بیس ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. میرے دائیوں بیٹھے ہیں، میرے بھائی کو بیٹھے ہیں، داڑیوں والے ہیں یا بغیر داڑیوں کے، پستون والے ہیں، مچھوں والے ہیں. وہ جو بھی دعوے کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 14 سال پہلے اپنی سوسائٹی میں، اس وقت کی سوسائٹی میں جب ایک معاف دودھ دینے والی بکری عورت سے زیادہ محترم تھی. ہر مرد کے گھر میں پتہ نہیں درجنوں عورتیں رکھی جاتی تھی. بعض حضرات تو بچی کی پیدائش میں اسے زندہ رکھا کر دیتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ آپ کی جائیداد میں بیٹی آپ کے بیٹے کے نصف کے حقدار ہے. اس کے حقدار ہے. آج بھی ہمارا خاندان یہ نہیں دیتا. آج بھی بلوچ سردار حق نہیں دیتا. آج بھی پٹھان خان حق نہیں دیتا. آج بھی پنجابی چودھری حق نہیں دیتا. آپ نے اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹا. وفا کے لحاظ سے علامہ صاحب کو احترام کے ساتھ، علامہ میرے دوست ہیں، علامہ صاحب انسان کے عورت کے ساتھ 4 رشتے ہو سکتے ہیں. باپ ماں کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، بہو اس کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ. ہم مجھ سے مرد حضرات خفا نہ ہوں. میں سارے رشتوں میں عورت کو حد سے زیادہ ایماندار سمجھتا ہوں. باپ پھر بھی بچوں میں فرق ہے. یہ چھوڑو یہ لنگڑا ہے، یہ چھوڑو یہ دماغ خراب ہے، یہ چھوڑو یہ لفنگا ہے. وہ بچہ جو دبئی میں مزدوری کر رہا ہے وہ میرا بڑا اچھا بچہ. ماں سب سے زیادہ پیار اس بچے سے کرتی ہے جو اپاہج ہوتا ہے.
اس کو گلے لگاتے یہ میرا بچہ بھائی میں ان کے بارے میں بھی جو عزت بہنیں بھائیوں کی کرتی ہیں بھائی گڑبڑ کرتا ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں بیٹی کے بارے میں آج بھی بیٹی کو بیٹے سے باپ کے بارے میں زیادہ وفادار سمجھتا ہوں بیٹی کچھ نہیں چاہتی بات کچھ نہیں چاہتی اور بڑے پیار سے سب سے بہتر کمال جو عورت نے اللہ پاک کو عورت نے رکھا ہے پشتون سوسائٹی میں ہو بلوچ سوسائٹی میں ہو سندھی سوسائٹی میں ہو ہم بڑے ظالم لوگ ہیں ینگ لڑکیوں کو 17 سال 18 سال 15 سال لڑکیوں کو ہم بیاہ کر دیتے 60 سال بوڑھے سے 60 سال بوڑھے سے وہ صرف اپنے باپ کے اس فیصلے کو جو غلط ہوتا ہے اپنے بھائی کے اس فیصلے کو جو غلط ہوتا ہے اسے 5 سال کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ پھر بھی اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے ملنگ ہو بیٹی کر دیا قربانی یہ میری قسمت ہے لیکن من برداشت معافی چاہتا ہوں ذرا آپ مجھے کوئی برتن نہ مار دے مرد کو اگر آپ اصیل عالم بھی نکال دیتے وہ بدماش پھر بھی ضرورت دے یہ حالت ہے پاکستان کی بڑے خوش ہے آپ نے ہمیں بلایا ہے بہنوں کے اپنے بات کرتی ہے فروری کا الیکشن جس طرح ہوا سیاسی سب جس انداز میں جبر کے ساتھ ظلم کے ساتھ زر و زور کی بنیاد پہ گندے کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے ان کا الیکشن چھین کے اور جیتی ہوئے الیکشن کے لوگوں کو مار کے بھگا کے پیٹ کے میں نے بیٹی ہوئے میں نہیں کہہ سکتا کانوں میں جو کچھ ہوا بہو بیٹیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوا یہ کوئی کاغذ فوج بھی نہیں کر سکتی اگر کوئی خارجی فوج یا کاغذ ہوتی وہ بھی یہی کرتے اپنی فوج اس بنیاد پہ ایک بچہ نکلا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد مردہ ایک بیٹی نکلی ہے زندہ باد مردہ یہ اللہ پاک نے حق کیا ہے اب روم کو اللہ پاک نے آیت میں بول رہا ہوں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آپ غصہ نہ کریں برا بلا نہ کریں لیکن یتیم کو اجازت دی مظلوم 17ویں پارے کی پہلے آیا کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے پاس وہ کیا ہوتا کیا سوائے گالیوں کی گالیاں دے گا یا خدا نہ کر دے پانا یہ پانا ہو یہاں ظالموں کو پالا جاتا ہے ہمارے جو دعوے ہیں اسلام ہے پاکستان ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ سارے جھوٹ اس طرح ہے پاکستان اسلام کا قلعہ کہ اس قلعے میں اسلام قید ہے اس قلعے میں اسلام قید ہے اللہ اکبر وکیل آزاد اللہ ایسا نہیں ہے اسلام مسلمانی کو انسانیت سے اوپر کا رشتہ ہے مسلمان انسانیت سے اوپر کا رشتہ ہے یہاں مسلمانی کے نام پہ غریب آدمی پنجابی ہو سندھی ہو بلوچ ہو آپ جائیں گے کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا آپ جائیں گے کسی وزیر کے پاس کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے جب آپ جاتے ہیں تو ظالم مولانا وہاں بیٹھا ہوتا ہے دو لتی مار کے کافی پی رہا ہوتا ہے جس کے خلاف آپ رپورٹ درج کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو مارا ہے بیٹی کو ہوا کیا جب آپ جاتے ہیں وہ چیف منسٹر کے دفتر میں بیٹھا وہ گورنر کے پاس بیٹھا ہوتا پھر ان کے سوائے اللہ کے کون سا دربار رہ جاتا اس نظام کے خلاف ہم نے منظم ہو کر نکلنا ہے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کسی کو برا بلا کہنا ہے نہ کسی کو پتھر مارنے ہیں لیکن فیصلہ کرم بہت زیادہ ہے غریب لوگ مظلوم لوگ یہ کروڑوں میں ہے ظالموں کی تعداد لاکھوں میں بھی نہیں ہے اور یہ ایمان کے عاری ہوتے ہیں ایمان سے عاری ہوتے ہیں یہ بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں صرف ہم نے ذرا وہ منظم انداز سے آگے بڑھنا ہے طریقے سے
یہ وکیل ہمارے دانشور لوگ، ان کے بھی جلوسوں میں آپ جائیں دیکھیں فیل ہوتا، ایسا نہیں ہوتا.